जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम बात करें आज के दिन के हवाले से। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है वो हम जान रहे हैं, और इस मकसद के साथ साथ हम आबादी में इजाफे के हवाले से जो मसाइल उजागर हो रहे हैं, जो मसाइल सामने आ रहे हैं, उनकी न सिर्फ निशानदेही की जा रही है बल्कि उनके हवाले से पॉसिबल जो सोल्यूशंस हैं उनको भी हाईलाइट कर रहे हैं, उनको भी डिस्कस करें। ब्रेक पे जाने से कबल अज़रा से बात हो रही थी कि हम बात करते हैं अज़रा कि जो एरियाज़ हमारे मुल्क की अगर हम बात करें, या जो इलाके, जो शहर ज़्यादा कंजस्टेड हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहीं हम देखते हैं कि रिसोर्सेज़ के हवाले से बहुत सारे मसाइल जन्म दे रहे हैं। चाहे वो पानी की बात करें, चाहे हम पोल्यूशन के हवाले से बात करें, चाहे हम इन्वायरमेंट के हवाले से बात करें, हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में हमें मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं। मैं बात जैसे कर रही थी, हमारा तीन चीज़ें जो हैं उस पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो एज है, एज ग्रुप जो है वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जब हमारी 0 से 14 साल के बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं वर्किंग एज पे, तो 22% हमारी आबादी जो है वो अंडर 14 है। तो अब देखें कि वो अंडर 14 वाले तो कोई काम नहीं कर रहे, वो तो डिपेंड कर रहे हैं, उनको तो रिसोर्सेज चाहिए, वो कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर रहे। वर्किंग एज पॉपुलेशन में हमारे अब देखें तो यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमारे लिए एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है कि हमने इस यूथ को कैसे यूटिलाइज़ करना है ताकि वो एक प्रोडक्टिव काम करें, माशी तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकें, और उसको जैसे प्रोविडेंट, उसको डिविडेंड कहते हैं, पॉपुलेशन डिविडेंड जो है वो उससे हम गेन कर सकते हैं। ठीक। तो उसके लिए जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स भी रिकमेंड करते हैं कि उनको अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हैं वो हमारे इनिशिएट किए जाएँ ताकि यूथ जो है वो अपनी माशी तरक्की में उस स्किल को यूज़ करते हुए करें। और इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे ओवरसीज़ लोग चले जाते हैं। ओवरसीज़ में भी क्या होता है कि वहाँ जाके मज़दूरों वाले काम ही करते हैं। सही। तो वो जब 2-4 साल बाद उनको दोबारा वापस आना पड़ता है तो यहाँ आके फिर वो ज़ीरो होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ इस तरह के प्रोग्राम चले, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव भी लिए हैं इसमें कि उस यूथ को जो है हम कैसे बेहतर डिविडेंड जो है वो ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यूथ हमारा एसेट है और इनकी तरबियत हमने ही करनी है, इनको रहनुमाई हमने ही फराहम करनी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से बात हो रही है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? इसी तरह मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि हमारे यहाँ चूँकि जो माएँ हैं रिप्रोडक्टिव एज में उनका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है। सही। वो इसलिए कि हमारी जो अर्ली एज मैरिजेस जो हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। रूरल एरिया में ख़ास तौर पे देखें कि बस 5 पढ़ी लड़कियों ने तो उसको बस अब शादी कर दो। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज़ आ जाता है, लेकिन वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती, ना वो उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है। ठीक। तो वो भी एक डिपेंडेंट बन जाती हैं दूसरी, यानी कि वो भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा नहीं कर पाती। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया, इस पर हम तैयबा से भी बात करेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात हो रही है, इस दिन को मनाने के मकसद के हवाले से बात हो रही है, और इसी दिन के हवाले से हमारी टीम ने एक खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की है। आइए वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आबादी का आलमी दिन हर साल 11 जुलाई को मनाने की मंजूरी 1989 में दी गई। पॉपुलेशन डे मनाने का मकसद दुनिया को आबादी में इजाफे के सबब बढ़ते हुए मसाइल से आगाही फराहम करना है। अदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 7 अरब हो चुकी है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया की आबादी में 1.8% के तनासुब से इजाफा हो रहा है। एशिया सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली आबादी का मरकज है। दुनिया की तकरीबन 60% आबादी इस खित्ते में बसती है। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान इस फहरिस्त में 6ठे नंबर पर है। वजारत बहबूद आबादी के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी 18 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है। पंजाब 10 करोड़ की आबादी के साथ इस लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। आबादी में इजाफे और वसाइल की कमी के बायस अवाम के मसाइल में भी इजाफा हुआ है, और इस वक्त 3 करोड़ 6 लाख पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि 6.5 करोड़ पाकिस्तानियों को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। 8 करोड़ 80 लाख अफराद को सैनिटरी मसाइल का सामना है, जबकि 6 करोड़ 50 लाख अफराद एक कमरे के घर में रहने पर मजबूर हैं। आबादी के साथ साथ
पाकिस्तान में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है, जबकि तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलतों का भी फुकदान है। माहिरीन के मुताबिक आबादी में इजाफा वसाइल में कमी का बुनियादी सबब है, जबकि आबादी में होने वाला यही इजाफा मसाइल के हल में भी रुकावट साबित हो रहा है। अगर इस पर काबू ना पाया गया तो मुस्तकबिल में हालात मजीद संगीन हो जाएंगे। तीसरी दुनिया और दीगर पसमानदा ममालिक में शराय पैदाइश दीगर ममालिक से बहुत ज्यादा है। उन ममालिक में मुआशी अदम मसावात, नाइंसाफियों, जहालत, गुर्बत और पसमानदगी की वजह से लाखों लोग ग़िज़ा की कमी का शिकार हैं, जबकि हजारों माएँ और बच्चों की पैदाइश के मौके पर ग़िज़ा और इलाज व मुआलजे की अदम रसाई की वजह से इंतकाल कर जाते हैं, जो बाइस तशवीश है। आबादी में इजाफा, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देही इलाकों में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी की वजह से शहरों की आबादी भी बढ़ती जा रही है, जिससे बच्चों की रिहाइश, ट्रैफिक, पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी, नकासी आब, आलूदगी और दीगर मसाइल से दो चार हो रहे हैं। शहर और देहात में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में फर्क का खात्मा वक्त की अहम जरूरत है। और आज के जदीद साइंसी दौर में अगर कोई खानदान माँ और बच्चे की सेहत, हुकूक को नजरअंदाज करता है तो वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। बेटा हो या बेटी, दोनों औलाद हैं, दोनों इंसान हैं, दोनों के हुकूक बराबर हैं। सिर्फ बेटों के हुसूल के लिए खानदान को बढ़ाते चले जाना और माँ और बच्चे की सेहत और हुकूक को नजरअंदाज करना माँ और बच्चे की जिंदगी से खेलने के मुतरादिफ है और मुआशरती तरक्की की राह में रुकावट का बायस भी है। जी, ये रिपोर्ट आपने देखी और इसी रिपोर्ट के हवाले से और जो बात अज़रा ने की थी, हाईलाइट की थी, उसके हवाले से हम तैयबा से जानेंगे। तैयबा, इकनॉमिक डेवलपमेंट अगर साथ साथ उसी तनासुब से हो रही है, अगर मौशरती तरक्की, मौशी तरक्की हमें नज़र आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि आबादी में इजाफा जो है वो एक बेहतर चीज़ है, एक इम्प्रूवमेंट है, एक मौशी तरक्की में हमारा जो है वो बेहतरीन एलिमेंट के तौर पे साबित हो रही है। लेकिन जिस प्रॉब्लम को इन्होंने हाईलाइट किया कि हम ये देखते हैं कि उस तरह से हमारे जो यूथ है वो किरदार अदा नहीं कर पा रही, बल्कि वो तो डिपेंडेंट है अपने वालिदैन पर या घर के सरबराह पर। अब ये जब प्रॉब्लम हम देखते हैं तो डेफिनेटली फिर आबादी में इजाफा एक बहुत बड़ा मसला हमें नज़र आता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अज़रा जी ने बिल्कुल सही कहा है, मगर इसके लिए मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करती चली जाऊँ। पाकिस्तान में अभी गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट लेवल पे भी बहुत इस पे काम हो रहा है। चूँकि मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ पॉपुलेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल है, उस पे ये है कि जो यूथ है उसको हम पिछले 20 सालों में अवेयर कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे हम सेमिनार करवा रहे थे और अवेयरनेस दे रहे थे। अब उसके जो रिज़ल्ट हैं हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा, कि जितनी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में हैं, हम लोग हर साल वहाँ पे मुख्तलिफ सेमिनार कंडक्ट करवाते, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो कराची है या पेशावर है या पंजाब है, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद में तो बहुत दफ़ा हो चुका, लाहौर है। तो इन यूथ को हमने सेंसिटाइज किया, अवेयरनेस दी और अभी तक हम कंटिन्यूसली करवा भी रहे हैं। अब ये तो यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गई और उनको हमने बता भी दिया कि क्या है सही, और उनके टॉपिक के हवाले से जो उनके डिपार्टमेंट हैं, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग हैं जो हैं, तो वो बेहतर समझे और इस लाइन में उन्होंने अलाइन किया अपने आप को कि हमने फ्यूचर में जाके किस तरीके से अपनी फैमिली को करना है, ठीक है, उसकी प्लानिंग करनी है, साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से इस चीज़ पे क्या मैनेजमेंट। एक तो ये ठीक। दूसरी बात जब आ जाती है कि जो अभी अज़रा ने कहा कि हमारी जो रूरल एरिया में हैं अर्ली मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं, डेफिनेटली पहले से कम हुए मगर हैं। अब जब आप रूरल एरियाज़ में लड़कियों को ख़ास तौर पे, ठीक है, ग्रोथ तो वहाँ से होनी है ना, जब उसको आपने सेंसिटाइज करेंगे तो तब आप देखें उस बच्ची को जब और उसके पेरेंट्स को आपने LHW के थ्रू जो आपका बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है
اس کو مزید فوکس کر کے سپروائز کر کے مزید انہانس کریں گے, نئی اسٹریٹجیز نیو اسٹریٹجیز ڈیولپ کریں گے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پلس وہاں پہ اسکول سارے ہوں جو کہ ان کے بہت ہی قریب ترین ہو لڑکیوں کے لیے. تو جب وہ میٹرک کی تعلیم لے لیں گی یا میٹرک تک یا اس تک پڑھ کے, تو پھر میرے خیال میں وہ ایج ایسی آ جاتی ہے کہ ایک تو ارلی میریجز نہیں ہوں گی, اور پلس جو ہے ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ پرسنل ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے حوالے سے جب ان کو سینسیٹائز کیا جائے گا, اور ایک بچی نے اپنا کیسے خیال رکھنا ہے, اپنی باڈی کا کیسے خیال رکھنا ہے, اور اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو تب اس نے اپنے آپ کا کیسے خیال رکھنا ہے, یہ تربیت دی جائے گا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں آپ کا قرآن بھی بتا رہا ہے. بالکل, جب قرآن آپ کو کھل کے بتا رہا ہے تمام چیزیں, تو ہمارا ایجوکیشن جو سسٹم ہے, چاہے وہ اسکول لیول ہے, کالج لیول ہے یا یونیورسٹی لیول میں, انفارچونیٹلی ہمیں بھی یونیورسٹی سے نکلے بہت سال ہو گئے ہیں, کبھی نہیں بتایا گیا تھا اور ابھی تک نہیں بتایا جاتا. ابھی تک نہیں بتایا جاتا. پرائیویٹ سیکٹرز میں بہت ساری ریسرچ ہوئی, میں بھی اس پہ تھوڑا بہت کام کرتی ہوں, کہ بچیوں کو خاص طور پہ ان کے نہ صرف بچیاں بلکہ لڑکوں کو بھی ان کی پرسنل ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے متعلق بتایا جائے. صحیح. اچھا طیبہ, یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ صرف یوتھ کو ایڈریس کر لینا, صرف یوتھ کو گائیڈ کر دینا یا بچیوں کو بتا دینا کافی ہے, یا پھر ان کے والدین جہاں سے تربیت کا آغاز ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری نارمز, بہت ساری ایسی روایات جو کہ چلتی آ رہی ہیں وہ بھی رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں. تو صرف ون وے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کافی نہیں ہے, ہمیں تو پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے ایکچولی تھوڑا سا میں نے ایجوکیشن بینکاک سے پڑھا, MPH کیا تھا, تو وہاں پہ ایک پروگرام تھا, فرینڈس کارنر ہر اسکول میں تھے, اور اس میں ایجوکیٹ کیا جاتا, تمام IC مٹیریل رکھا جاتا تھا, ایک کاؤنسلر بیٹھی ہوتی تھی جو کہ بچیوں اور بچوں کو وہ بتاتی تھی پرسنل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ابھی ہماری بھی تمام اسکولوں میں پیرنٹس ٹیچرس کے وہ ہوتے ہیں, سیشنز ہوتے ہیں. اسی سیشن میں اس انڈیکیٹر کو ایڈ کر دیا جائے تو آئی تھنک بہت ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں. بالکل ہو سکتی ہیں. اور اب لوگ سنتے بھی ہیں اور لوگ اس سے افریڈ بھی نہیں ہیں, اور صرف ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, بلکہ مائیں اور جو باپ بھی ایون ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہر بچے کو بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں. تو پیئر ایجوکیشن بھی آپ دیکھیں تو اس میں کہیں رانگ انفارمیشن نہ چلی جائے, تو آپ رائٹ انفارمیشن اپنے انسٹیٹیوٹ سے دینا شروع کر دیں گے اور رائٹ اس کو ملے گی, گائیڈنس ملے گی, وہ بچہ اور بچی کہیں نہیں جائے گی, تو بہتری آئے گی. لیکن یہ ایک بہت منیمم ریشو ہے جو کہ اگر پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات کریں کہ اگر ان کو بتایا جائے یا ان کو جو ہے سمجھایا جائے, ان کی کاؤنسلنگ کی جائے تو وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی شیریں, اوور آل ہم اگر اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا ایسا پروپورشن ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ میرے پہ تو کوئی رول اپلائی نہیں ہوتا, میں جو چاہتا ہوں, جو میرا ڈیسیجن ہے وہ میری پوری فیملی کے لیے. جب اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں, جب اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی کاؤنسلنگ یا وہاں کوئی ٹریننگ کارآمد ہو سکتی ہے. ہما دیکھیں, ایک تو چیز ہے کہ ہم نے ایک تو میں نے تو طے کیا ہوا ہے زندگی کہ میں چینج آتی ہے پازیٹیوٹی سے, کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے, ورنہ تو شاید آج بھی ہم غاروں میں رہ رہے ہوتے. اس وقت کی بھی بڑی رورل اور بڑی قبائلی سوسائٹیاں تھیں, تو چینج تو آتی ہے. کل میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو بہت جو تھے, جب ان کا اپنا زمانہ تھا, اپنے بہت سخت تھے, جب ان کی اگلی نسل آئی تو بہت وہ چینج ہو گئے. چینج آتی ہے. تو اس طرح کے جو ہارڈ کور ٹائپ لوگ ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں. اب جو بات آپ نے کہی ہے, تبدیلی آتی تو ظاہر ہے سلو ہے اور شاید ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن اگر آپ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا, ہمارے بچپن میں ڈیفینیٹلی وہ چیزیں نہیں ہیں. تو اچھی تبدیلی بھی آ رہی ہے اور بری تبدیلی بھی آ رہی ہے, لیکن تبدیلی کو آپ روک نہیں سکتے. بہرحال وہ لوگ جو شاید کہتے تھے جب کیمرہ آیا کہ ہم نے تصویر نہیں بنوانی, تو آج وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے جو تبدیلی لانی ہے, جو پیرنٹس کی بات کی ہے. دیکھیں سب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے قرار دیا ہے, یعنی تمام مخلوقات. اب دیکھیں اس مخلوق کی جس نے تربیت کرنی ہے, اگر اس شخص کی اپنی اویئرنیس نہیں ہے, وہ کیا تربیت؟ بالکل. تو پیرنٹس کی جو تربیت ہے وہ تو بنیادی چیز ہے نا,
اور اسلام میں بتایا گیا ہے کہ وہ لڑکا اور وہ لڑکی اس وقت تک شادی کے فریضے میں نہیں بن سکتے جب تک کہ ان کے پاس ایک منیمم ایک تو ریسورسز نہ ہو لڑکے کے پاس، اور دونوں کے لیے سین ہونا، یعنی کہ دماغی طور پہ نابالغ نہ ہو، کچے نہ ہو، اور جو ہے میچور ہو، اور اس کے ساتھ پاگل کی یا جنونی کی یا دیوانے کی شادی نہیں ہو سکتی. مطلب یہ چیزیں ہونا لازمی ہے کیونکہ انہوں نے نئی نسل کی تربیت کرنی ہے، نئی نسل کو پالنا ہے. اچھا، اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں آج سے 20 یا 25 سال پہلے جب لڑکیاں قرآن مجید ختم کر لیتی تھیں تو ان کو بہشتی زیور کے نام سے کتاب پڑھائی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح جو لڑکے ہوتے تھے جب وہ مدرسے میں پڑھتے تھے تو ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ لائف کے بارے میں باقاعدہ ان کو بتایا جاتا تھا. مطلب یہ میں بتا رہی ہوں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. اور وہ جو بہشتی زیور تھا ہم لوگوں نے بھی پڑھا کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ آج سے 30 سال پہلے جو تھے وہ ریپروڈکٹیو ایج میں، وہ مطلب یوتھ میں تھے، شامل ہوتے تھے. اب تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ کتابیں ہم نے بھی پڑھی. اب یہ ہے کہ اس میں یہ صرف نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو نہ قرآن کی چیزیں حدیث پڑھا دی جائے. اب لوگ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، سب کچھ، لیکن ابھی بھی مجھے افسوس یہ ہے کہ جو مسائل سے آگاہی نہیں ہے. جی بالکل، اس میں ایون آپ کو بتایا جاتا تھا کہ آپ نے غسل کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کی باڈی کی ہائیجین جو ہے اس کا کیسے خیال رکھنا ہے، جب آپ کی شادی ہو جائے گی آپ نے کیسے بچے کو دودھ پلانا ہے، کس کروٹ پہ سلانا ہے، آپ نے خود کیسے لیٹنا ہے، میاں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کیا حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. سیکنڈ چیز کیا تھی کہ آپ کے جوائنٹ فیملی سسٹمز تھے. اب جیسے میں ایک ورکنگ وومن ہوں، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میری بچوں کی تربیت کس نے کی ہے تو وہ میری ماں نے کی ہے. کیونکہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے تھے اس میں جو تھی لڑکی ہر چیز کی ذمہ دار نہیں ہوتی تھی. اس میں یہ ہوتا تھا کہانیوں کے تھرو. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری نانی ماں کی کہانیاں، میری امی کی دادی اماں کی کہانیاں مجھے آج بھی یاد ہیں. اور وہ جو کہانیاں ہوتی تھیں وہ سارے کے سارے ہمارے تربیت کے لیسنز ہوتے تھے. مثلاً یہ کہ جی آپ کو بتایا جاتا تھا کہ آپ نے اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہو تو آپ کے سامنے کوئی پتھر آ گیا ہے تو آپ نے اس کو ہٹانا ہے. جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ ہم نے صرف اپنے گھر کے مسائل کو نہیں دیکھنا، اس میں ہمسایوں کے حقوق تھے، اس میں ہر چیز کے حقوق تھے. اب کیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ایک تو وہ جو ایک ہماری تربیت گاہ تھی وہ ختم ہو گئی، جوائنٹ فیملی سسٹمز ختم ہو گئے، اور ہم ایک عجیب سے اس میں آ گئے ہیں کہ اگر اب ہم ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی بات کریں تو اس کے اوپر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید کوئی غلط بات کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. پرسنل ہائیجین کا جب آپ کو ابھی دیکھیں یہ کرونا ہے یا ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک ماں جو ہے اس نے اپنے بچوں کے لیے جب خوراک تیار کرنی ہے، ظاہر ہے وہ کرتی ہے، یا ایک نئی مدر ہے جو فیڈ کرا رہی ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں، بالکل کس طریقے سے اس نے جو ہے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، بچوں کی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، کہ کیسے اس نے ہاتھوں کو کتنی دفعہ دھونا ہے، آٹا گوندنا ہے کس طرح کرنا ہے، باہر سے آنا ہے اگر سبزی چیزیں لا کے تو ان کو، مطلب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک والدین، میں اکثر کہتی ہوں کہ والدین بننا یا شادی کرنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہے، یہ ایک ذمہ داری کی بات ہے. اور آپ کے ہی پروگرام میں بیٹھ کے میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے ہیں تو پھر آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے. بیکاز ماں، میں اکثر کہتی ہوں کہ ماں جو ہے نا بننا اس وقت، یا باپ بننا بہت قربانیاں مانگتا ہے. بالکل، آپ کو صرف راتوں کو جاگنا نہیں پڑتا، آپ کو دن کو بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھ کے اپنے بچے کی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا بچہ کس سے مل رہا ہے، وہ اسکول جا رہا ہے، اس کے کس قسم کے دوست ہیں، وہ اس کا بیگ جو ہے اس کے اندر وہ گھر میں کون سی چیزیں لے کے آ رہا ہے، جب وہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کے مسائل کیسے بڑھ رہے ہیں، کیا وہ کسی صحیح جگہ سے ان مسائل کے اوپر بات چیت کر رہا ہے یا وہ کوئی غلط جگہ سے ایک انفارمیشن لے کے آ رہا ہے. اب بات یہاں پہ تھوڑی سی لمبی ہوگی، اگر آپ مجھے ٹائم دیں تھوڑا سا. اب جو بات ہے یہ والی، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، وہ جو پہلے کہتے تھے نا کہ جی ہم اپنے گھر کے اندر یہ انشور کر لیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس بیماری، یہ بیماری ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے. یہ وبا کیا اس بیماری سے صرف وہ لوگ متاثر ہوئے ہیں کہ جو غریب تھے یا جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے اس کے لیول کے نہیں تھے؟ نہیں، اس سے ہر کوئی متاثر ہو رہا ہے. بیکاز کوئی بھی جب آپ معاشرے میں رہتے ہو تو کوئی وہ آپ کا انڈیویجول مسئلہ نہیں ہوتا. اگر آپ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیں گے، آپ اپنے گھر میں جو آپ کے ملازمین ہیں ان کو اویئرنیس نہیں دیں گے، آپ دوسرے طبقے کے لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیں گے، تو یہ مت سوچیں کہ کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی مسئلہ. پچھلے پروگرام میں نے شاید بیٹھ کے کہا تھا کہ جب
ٹرین میں آگ لگی تھی تو اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ جو ہے یہ ایگزیکٹو کلاس والوں کا جی کوپا ہے تو اس میں آگ نہیں پہنچے گی. ان لوگوں کو چونکہ آپ نے تربیت نہیں دی تھی, ان کو شعور نہیں دیا تھا کہ چلتی گاڑی کے اندر آپ نے ایک سلنڈر نہیں جلانا, تو پھر جب مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو اس کی لپیٹ میں سب آتے ہیں. تو یہ ایک زمانے میں سلوگن تھا کہ بھئی آپ خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام ریکوائرمنٹ, جس میں شعور پھیلانے کی ریکوائرمنٹ ہے, رزق کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے, اپنے ریسورسز کو شیئر کرنے کی, وہی بات ہے کہ میرے گھر میں اگر میں نے موٹر لگائی ہوئی ہے اور ساتھ والے بندے کو میں پانی نہیں دے رہی تو اس کے گھر میں جو مچھر پل رہا ہے وہ میرے گھر آئے گا, مجھے کاٹے گا, میں پارک میں جاؤں گی تو مجھے کاٹے گا. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اجتماعی سوچ کی طرف بالکل. یہ آپ نے جو تربیت کی بات کی ہے, تربیت میں بھی ہم نے یہی سوچنا ہے کہ صرف اپنی اولاد کی, اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کی تربیت نہیں کرنی, بلکہ اوور آل ہم نے پورے معاشرے کی تربیت کا سوچنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم معاشرے کو کیا دے رہے ہیں, ہم یہ بھی نہیں سوچتے. بالکل. تو اسی وجہ سے پھر وہ سارے ہمارے مسائل, یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم شیشے کے گھر میں بیٹھ کے یہ کیسے توقع کر لیں کہ ہمارا شیشے کا گھر محفوظ رہے گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں بیکاز ہم معاشرے میں رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, تو پھر آپ یہ توقع ہی نہیں کر سکتے ہو کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچوں کہ میرا تو حق ہے کہ میں 10 بچے پیدا کر لوں کیونکہ میں افورڈ کر سکتا ہوں. بھائی آپ سکول کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہو, آپ سڑکوں کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہو. آپ کے 10 بچے 10 گاڑیاں جب لے کے نکلیں گے تو وہ بیچارے لوگ جنہوں نے سائیکل چلا رہے ہیں ان کے لیے تو وہاں جگہ ہی نہیں بچے گی. بالکل. وہ انوائرمنٹ کو کس طرح سے خراب کریں, کس طرح سے پولوشن کریٹ کریں, یا وہ ریسورسز کا کس طرح سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں, دوسروں کے حق کو کس طرح سے جو ہے وہ سلب کر رہے ہیں یا دوسروں کو محروم کر رہے ہیں. یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے, اور نہ صرف انڈیکیٹ کرنا ہے بلکہ ان کے لیے پاسبل سلوشنز بھی پرووائڈ کرنے ہیں کہ ہم یہ شعور, یہ آگاہی کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور ہر سطح پہ, ہر سیکٹر پر اس کی آگاہی جو ہے وہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے, آگاہی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کسی خاص طبقے کو صرف ہم نے شعور جو ہے دینا ہے, صرف کسی خاص طبقے کو کاؤنٹر کر کے ہم نے ان کو ہی تربیت دینی ہے, بلکہ پورے ملک کو, پورے معاشرے کو, اس معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کے اندر شعور ڈیولپ کرنا ہے, ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف امراض کا جب شکار ہوتے ہیں ایک معاشرہ, یا وبائی امراض کے حوالے سے اگر بالخصوص بات کی جائے, تو پھر جہاں آبادی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہاں پہ مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں. ان مسائل کے حل تلاش کرنے اور پھر ان حل کی جانب جانے کے لیے بھی بہت ساری ایفرٹس کرنی ہے. انہی ایفرٹس کا ذکر کریں گے ایک بریک کی جانب. ہم بڑے بریک سے واپس آتے ہیں اپنے تینوں مہمانوں سے گفتگو کریں.